یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اقبال کہتا ہے یہ کوئی زندگی نہیں۔ ہم علامہ اقبال کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کبھی علامہ اقبال کے گھر میں گئے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ایک دو ساتھی نے کہا ہے کہ میں گیا ہوں۔ اصل میں جہاں موجود ہو نا نعمت، وہاں لوگوں کو کم قدر ہوتی ہے، وگرنہ باہر سے لوگ آتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں۔ جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر چیزیں موجود ہیں نا آپ کے گھر میں، کہ یہ آپ کا قلم ہے اور یہ آپ کی تلوار ہے، یہ آپ کی کرسی ہے، کبھی ایک مرتبہ میرے کہنے پہ دوبارہ جائیں اس گھر میں، اس گھر میں وہ کمرہ بھی موجود ہے جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کروڑ مرتبہ بیٹھ کے درود شریف پڑھا ہے، وہ کمرہ بھی موجود ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کسی کو نیچا دکھانے میں اور کسی سے آگے بڑھنے میں، سارا دن جو ہے وہ بزنس کے حساب و کتاب میں، تجارت میں، نفع اور نقصان کی گفتگو میں، آپس میں لڑائی جھگڑے کی گفتگو میں، یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ اونچا اور نیچا دکھانے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یا آپ نے دنیا داری میں بہت کچھ بنایا ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آپ کی کوئی زندگی نہیں۔ تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال زندگی کیا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر میری مانیں کہ آپ اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز مانگیں، ایک چیز اپنی ساری زندگی میں، اگر 80 سالہ زندگی ہے تو صرف ایک چیز اللہ سے مانگیں۔ اقبال کون سی چیز مانگیں؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرائے عشق نبی از حق طلب۔ اقبال کہتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو اور عثمان غنی اور مولا علی کو جو محبت رسول کا سوز حاصل تھا، اس سوز میں سے اگر آپ ایک ذرہ اللہ سے مانگ لیتے ہیں اور وہ ذرہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ دنیا کی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، نعرہ تو ایک شخص لگا رہا ہے، ایک لگانے والے کی آواز زیادہ بلند ہے، اور جو دوسرے ہم سب مل کے لگا رہے ہیں ان کی آواز تھوڑی ہے۔ میرے خیال میں دوسرے لوگوں کو اہمیت نہیں، وہ اہمیت سمجھ نہیں رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کا جو لمحہ محبت رسول کے بغیر گزرے، کیا وہ زندگی ہے؟ کیا وہ زندگی سمجھتے ہیں آپ؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عظیم قول ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں نہ کی تو وہ جنت کا تصور بھی نہ کرے، اس نے دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لیا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں جو لمحے آپ دنیا میں محبت رسول کے بغیر گزار رہے ہیں گویا ایسے ہے جیسے آپ جہنم میں رہ کے گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے نعرے کی اہمیت کو سمجھیں کہ نعرہ کن کی شان کا لگ رہا ہے۔ ایک آدمی کی آواز تو بہت بلند ہے، باقیوں کی آواز نہیں ہے، اس لیے بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ یہ آپ کے سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے بسنت پور، آپ نے نام سنا ہے بسنت پور کا؟ یہ کپور والی کے قریب۔ میں کچھ دن پہلے وہاں ایک پروگرام میں تھا، وہاں ایک بابا جی نے مجھے بات سنائی، کہنے لگے میں عمرہ شریف پہ تھا مدینہ منورہ میں، جب میں مکہ معظمہ میں تھا تو مجھے بخار ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، عمرہ اور حج کی جو مشقت ہے یہ بہت مشقت ہے، انسان اکثر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے شدت کا بخار ہو گیا، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر ہم مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو جب میں سلام عرض کرنے کے لیے باب السلام میں داخل ہوا ہوں، اس بات کی تصدیق بھی آپ ان سے کر سکتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا تاکہ کچھ راز ہوتے ہیں تو وہ راز ہی رہیں غلاموں کے درمیان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ وہ مجھے کہنے لگے، کچھ دن پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں،
کہتے ہیں میرا منہ کڑوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو بخار 2-4 دن رہے تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو منہ کا ذائقہ کڑوا تھا میرا. میں سلام کے لیے جا رہا ہوں, باب السلام کے اندر سے گزر رہا ہوں, تو میرے دل میں نا اچانک خواہش پیدا ہوئی, کبھی یہاں پہ ساگ کا سالن ملے نا کھانے کے لیے تو میرے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء اللہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ساگ ہماری پسندیدہ چیز ہے. تو یہ کہتا ہے میرے دل میں تھا, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو سلام کے لیے عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو میں سوچ کے آ رہا ہوں کہ مجھے ساگ مل جائے. میں نے سلام عرض کیا, تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سلام عرض کر کے میں یوں باہر نکلا نا, تو کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے ایک پارسل دیا. جب اس نے مجھے پارسل دیا تو میں نے پارسل کو کھولا تو اس میں 2 روٹیاں اور ایک ساگ اور ایک لسی کی بوتل. قربان میں ان کی بخشش پہ کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ابھی یہ بات میرے دل میں ہے, زبان پر تو نہیں آئی. میں زبان پہ اس لفظ کو لانا نہیں چاہتا تھا. یہ جو ہم نعرے لگواتے ہیں یا یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں, یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کے آنسو یا آپ کے نعرے صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے آنسو اور آپ کے نعرے جو ہیں وہ گنبد خضرا کے مکین تک پہنچتے ہیں. قربان میں ان کی بخشش پہ کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. اس مسجد میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو بار مرتبہ مدینہ منورہ کے لیے جا رہے ہیں. ابھی بھی کچھ دنوں کے بعد وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں, ذرا آپ اس شعر کے بارے میں مجھے بتائیں, بن مانگے دیا اور کتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمائے. وہ کسی کا ایک بڑا عظیم شعر ہے, اس نے کہا تھا جویں درد ونڈیندا مدینے دا والی, ایویں درد کہیں تو ونڈائے نہیں جاندے, اے اپنے تے اپنے نہیں اس درد تو خالی, قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے. قسم رب دی دشمن